السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی کل کی کلاس کا کیا کچھ ذہن میں یاد ہے یا دلوں میں اتر گیا ہے؟ احکام کی بات کی تھی ہم نے. صحیح. احکام جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ احکام تکلیفیہ اور دوسرے وضعیہ. نہیں اختیار نہیں. احکام تکلیفی اور احکام وضعی. اور وضعی جو ہے اس میں ٹوٹل کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ کتنے ٹائپس کے ہیں احکام؟ سوری تکلیفیہ. احکام تکلیفیہ 5 ٹائپس کے. پہلا کون سا؟ واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام. واجب میں کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے کسی چیز کی ہم سے طلب کی ہے لازمی طور پہ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر جو شخص کرے گا انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کو وہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے. اور مستحب میں کیا ہوتا ہے؟ طلب الفعل. شریعت نے کسی فعل کا انسان کو کرنے کا کہا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں کہا ہے. اگر انسان کرے گا تو انشاءاللہ ثواب ہوگا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو گناہ کا اس سے تعلق نہیں ہے. مباح میں کیا ہوتا ہے؟ مباح میں نہ کرنے کا حکم ہے نہ رکنے کا حکم ہے، بلکہ دونوں میں اختیار ہے. اور حرام میں کیا تھا؟ حرام میں شریعت نے کسی چیز سے روکا ہے لازمی طور پہ کہ اگر رکیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر نہیں رکیں گے کریں گے تو گناہ کے مستحق ہوں گے. اور آخری مکروہ جس میں روکا ہے لیکن الزامی طور پہ نہیں روکا بلکہ اختیاری تو مطلب افضلیت کے طور پہ روکا ہے کہ اگر رکیں گے تو ثواب ہے، لیکن نہیں رکیں گے فیل کر دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم نے مکلفین. مکلف کون شخص ہے؟ جس کو شریعت نے ان احکامات کے لیے رسپانسبل کیا ہے، جس سے جواب دہی ہے. اور ہے کون؟ اس کی صفات کیا ہے؟ مخلوقات میں سے کون کون ہے؟ انسان اور جن. اور انسانوں میں سے عاقل و بالغ. ٹھیک ہے جی. یہ پیریڈز کے اعتبار سے آپ اپنا ایل ایم ایس پہ ہو سکتا ہے آپ کو نوٹیفیکیشن آئی ہو، وہ چیک کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی پیریڈز کا ٹریک رکھنے میں. سنت موقدہ کس میں آتی ہے؟ سنت جو ہے وہ مستحب میں ہی آتی ہے، چاہے موقدہ ہو چاہے غیر موقدہ ہو. لیکن اس میں پھر تفاصیل ہے کہ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے اور اس کی اور. ٹھیک ہے. اچھا، مباح کی تعریف میں ہمارا ایک ایلیمنٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. مباح کی تعریف تھی ما لا یتعلق به امر، جس کا یعنی جس سے شریعت نے نہ کوئی حکم کا تعلق بنایا ہے، یعنی نہ اس کے بارے میں کوئی حکم دیا ہے، ولا نہی، اور نہ اس سے منع کیا ہے، نہ اس سے روکا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے لذاتہ. لذاتہ کا آپ کو لذاتی کا ورڈ یاد ہے؟ ہماری زندگی میں پہلے یہ ٹرین آ چکی ہے جی. جیسے ہم نے صحیح لذاتی اور حسن لذاتی پڑھا تھا کہ اپنی نفس کے اندر. یہاں پہ شیخ صاحب کی کیا مراد ہے اپنی ذات کے اندر یا اپنی نفس میں؟ اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھیں. مثال کے طور پہ پانی خریدنا. پانی خریدنا اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ یا کیا یہ حرام ہے یا یہ مباح ہے؟ پانی خریدنا مباح ہے. مباح ہے. اس میں اختیار ہے، آپ کو نہیں خریدنا. شریعت نے آپ کو واجب تو نہیں کہے کہ آپ خریدیں. فی ذات ہی اس کا کیا حکم ہے کہ پانی خریدنا اگر ہم وداؤٹ اینی ادر کانٹیکس دیکھیں تو فی ذات ہی اس کا حکم ہے مباح کا. اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مباح کا حکم یا اس سے جو منع ہے یعنی یا اس کا امر یا اس کی نہیں جو ہے وہ اس کی لذات ہی نہیں ہوتی. لذات ہی جیسے کہ اگزامپل ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی خریدنا فی ذات ہی شریعت نے اس کو واجب نہیں کیا ہے, یعنی ہم پہ لازم نہیں کیا ہے کہ ہم پانی خریدیں, دن میں اتنی بار خریدیں یا اتنی کوانٹٹی میں خریدیں. نہ اس کو افضلیت کے طور پہ کیا ہے کہ اگر پانی خریدو گے تو ثواب ملے گا, نہیں خریدو گے تو گناہ نہیں ہے. نہ اس کو حرام کیا ہے کہ پانی خریدنے سے منع نہیں کیا ہے, نہ اس کو مکروہ رکھا ہے, بلکہ اس کو مباح رکھا ہے, اختیار ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے لیے کیا ضروری ہے؟ پانی ضروری ہے. اب آپ کے پاس تو پانی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں اور ایک شخص ہے جو کہ پانی بیچ رہا ہے, ایک شخص ہے جو کہ پانی بیچ رہا ہے. اب آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ پانی خرید سکیں. یہاں پہ آپ کو پانی کس لیے چاہیے؟ وضو کے لیے. وضو کیوں کرنا ہے؟ نماز. نماز کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. تو اگر واجب تک پہنچنے کے لیے کوئی مباح وسیلہ بنے گا تو وہ مباح بھی واجب ہو جائے گا. یعنی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو کے لیے پانی ضروری ہے, اور اگر پانی کی یعنی خریدنے کی استطاعت ہو تو پانی خریدنا لازم ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ لذات ہی پانی خریدنے کا حکم نہیں ہو رہا بلکہ وسیلتاً ہو رہا ہے الی شیء آخر. اسی طرح انگور خریدنے کا کیا, انگور بیچنے کا کیا حکم ہے؟ مباح ہے. آپ چاہے انگور بیچیں چاہے نہ بیچیں, آپ چاہے انگور کا بزنس کریں چاہے نہ کریں, آپ کے پاس انگور ہے آپ چاہے کھا لیں چاہے آپ جوس بنا لیں چاہے آپ بیچ دیں. لیکن اگر آپ بیچتے ہیں اور کوئی شخص ایسا آتا ہے جس کا آپ کو گارنٹی ہے کہ یہ شخص اس کی شراب بنائے گا, تو اب اس شخص کو انگور بیچنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ عمل وسیلہ بنے گا ایک حرام کی طرف. تو مباح کب ہوتا ہے, یعنی اس کا حکم مباح کا کب ہوتا ہے؟ جب اس کو ہم فی ذات ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ مباح کسی اور کی طرف وسیلہ بن جائے گا تو پھر اس کو اس کے جس چیز کی طرف وسیلہ بن رہا ہوگا اس کا حکم ملے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی پانی خریدنے کی. پانی اگر آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں تو پانی یہاں پہ خریدنا لازم ہو جائے گا اگر استطاعت ہو. اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر اور پانی اویلیبل نہیں ہے, لیکن اگر استطاعت ہے تو پانی خریدنا لازم ہے. اگر آپ پانی صرف وضو کرنے کی نیت سے خرید رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز کے لیے نہیں, صرف وضو کرنا ہے. کوئی نماز کا وقت نہیں ہے, آپ ویسے ہی وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مباح نہیں ہو جائے گا, صرف وضو کرنا ہے. وضو کا کیا حکم ہے؟ وضو نماز کے لیے بات نہیں کر رہا, ویسے ہی وضو کا کیا حکم ہے؟ کیوں, کب واجب ہے؟ وہ تو نماز کے لیے نا, نماز کے لیے چھوڑیں. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, پھر آپ کو وضو کی ضرورت آتی ہے, پھر آپ وضو کر رہے ہیں, یعنی وضو ختم ہو گیا تھا پھر آپ نے وضو کیا, تو یہ وضو کیسا ہے؟ مستحب ہے. وضو فی ذاتی مستحب ہے. شریعت نے اس کا صرف نماز کی صورت میں ایک آدھ اور صورتوں میں جب
اگر اس کا حکم دیا ہے. ورنہ فی ذات ہی وضو جو مستحب ہے آپ کریں گے آپ کو ثواب ہے, نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں ہے. آپ ابھی حالت وضو میں ہے انشاءاللہ تو آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور وضو سنت کے طریقے پہ. تو وضو فی ذات ہی مستحب ہے. اگر آپ صرف پانی وضو کی نیت سے خریدتے ہیں, نماز کا بھی حکم نہیں ہے, تو پھر پانی خریدنے کا کیا حکم ہو جائے گا؟ یہ مستحب ہو جائے گا, کیونکہ یہ وسیلہ بن رہا ہے مستحب کی طرف. ٹھیک ہے. اور اگر انگور بیچ رہے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کہ اس کی شراب بنائے گا, تو پھر انگور کا بیچنا بھی حرام بن سکتا ہے کیونکہ وہ وسیلہ بنے گا. اب شیخ صاحب کی تعریف کو ایک بار واپس دیکھیے گا. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته, کہ مباح اس چیز کو کہتے ہیں جس کا شریعت نے اس کی ذات کے حوالے سے نہ اس کا کرنے کا حکم دیا ہے نہ اس کو چھوڑنے کا حکم دیا, بلکہ انسان کو اختیار دیا ہے. اب یہ والی جو بات ہم نے چھوڑی تھی وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا لِذَاتِهِ, یہاں پہ اگر دیکھیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا لِذَاتِهِ ما لو تعلق به امر لكونه وسیلۃ لمأمور به, کہ اگر اس کا تعلق بن جائے یعنی حکم سے ایسا کہ یہ وسیلہ بن رہا ہو کسی ایسی چیز کی طرف جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, او نہی لکونہ وسیلۃ لمنہی عنہ, یا پھر اس سے شریعت نے اس وجہ سے روکا ہو کیونکہ یہ وسیلہ بن رہا ہو کسی ممنوع چیز کی طرف. فإن له حکم فإن له حکم ما كان وسیلۃ له من مأمور او منہی, یعنی اگر یہ کسی اور چیز کی طرف وسیلہ بن رہا ہوگا, اصلاً کیا ہے یہ مباح ہے, لیکن اگر یہ کسی اور چیز کا وسیلہ بن رہا ہوگا تو اس کو جس چیز کی طرف یہ وسیلہ بن رہا ہے اس کا حکم ملے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پیزا کھانا, اس کا کیا حکم ہے؟ مباح ہے, آپ کھائیں آپ کی مرضی, نہ کھانا چاہیں آپ کی مرضی. لیکن اگر ایک انسان کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کھایا تو بھوک کے مارے میری جان نکل جائے گی, اور اگر وہاں پہ اویلیبل صرف پیزا ہے تو اس پیزا کو کنزیوم کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا, کیونکہ جان بچانا کیا ہے؟ جان بچانا واجب ہے. تو پھر اس وقت پیزا کھانا واجب ہو جائے گا کیونکہ اب وہ وسیلہ بن رہا ہے کسی جان بچانے کی طرف. ٹھیک ہے. تو مباح اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ذات میں شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے نہ اسے منع کیا ہے, لیکن اگر یہ کبھی کسی اور کی طرف وسیلہ بن جائے گا تو پھر اس کو اس کے جس چیز کی طرف وسیلہ بن رہا ہے اس کا حکم ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف ایک لذاتی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی. پھر شیخ کہہ رہے ہیں والمباح ما دام علی وصف الاباحۃ, جب تک مباح چیز اپنی اباحت کے حکم پہ ہی ہے. تو آپ مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ دکان پہ جاتے ہیں اور آپ پانی لے لیتے ہیں تو ابھی لا یترتب علیہ ثواب ولا عقاب, تو نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے. لیکن اگر اس میں کوئی اور پہلو آ جائے گا تو پھر اس میں نیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ثواب و گناہ آ سکتا ہے. لیکن فی ذات ہی آپ ایسے ہی جاتے ہیں, آپ دکان سے چپس لے لیتے ہیں تو یہ مباح ہے, آپ کو نہ خریدنے کا کوئی ثواب ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے. اگر پیزا میں پورک کا گوشت ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. جی اگر پیزا میں پورک کا گوشت ہے تو وہ حرام ہو جائے گا, لیکن اگر اضطراری سچویشن آ جائے گی تو وہاں پہ ضرورت کے اعتبار سے وہ جائز ہو جائے گا. ضرورت کے اعتبار سے اضطراری, یعنی اضطراری کے لیے انگلش میں کیا ورڈ ہوتا ہے؟ مجبوری. مجبوری از ناٹ این انگلش ورڈ. ان کیس آف نیسیسٹی وہاں پہ وہ ضرورت کے اعتبار سے جائز ہو جائے گا, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى حَلَالًا وَجَائِزًا, یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی, کہ اس کو حلال اور جائز کی اصطلاح بھی اس پہ استعمال کی جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا احکام الوضعیہ. احکام الوضعیہ احکام التکلیفیہ کے خلاف ہے, یعنی احکام التکلیفیہ میں شریعت نے انسان سے ڈائریکٹ کوئی مطالبہ کیا کہ کچھ کرو یا کچھ نہ کرو یا اختیار دیا ہے. احکام الوضعیہ میں شریعت نے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں کے لیے علامات بنایا ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے, ما وضعہ الشارع من امارات. امارات کس کو کہتے ہیں؟ امارتن کس کو کہتے ہیں؟ امارتن کہتے ہیں علامتن. علامت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. ٹھیک ہے, کہ شریعت نے ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے لیے نشانی بنایا ہے. اب یہ نشانی کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس میں بیسکلی 5 ٹائپس ہیں. 5 تو نہیں, کچھ کے نزدیک 6 بھی ہیں. شیخ صاحب نے ساری کور نہیں کی ہے اس لیے ہم سب کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, میں آپ کو صرف بنیادی طور پہ بنا رہا ہوں. کبھی شریعت نے کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنایا ہے. کبھی شریعت نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط بنایا ہے. کبھی شریعت نے کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے مانع بنایا ہے. ٹھیک ہے.
کسی چیز کو شریعت نے کسی دوسری کے لیے سبب بنایا ہے یا شرط بنایا ہے یا مانع بنایا ہے. پہلے ہم ان تین کو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے آگے چلیں گے. سبب ویسے لنگوسٹکلی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سبب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاز. ٹھیک ہے, جب سبب ہوتا ہے تو پھر آگے اس کا کوئی افیکٹ آتا ہے. شریعت نے کبھی کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنایا کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز اس وقت تک شرعی طور پہ وجود میں نہیں آئے گی یا اس کا حکم وجود میں نہیں آئے گا جب تک یہ سبب موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے پر یا سورج کے ڈھلنے کے اعتبار سے, یعنی جب زوال کے بعد سورج اب اترنے لگے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈھلنے کو سبب بنایا ہے کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے. جب یہ سبب موجود ہو جائے گا تو اس کا حکم آ جائے گا, اور اگر یہ سبب موجود نہیں ہوگا تو یہ حکم بھی نہیں ہوگا. اس وقت تک نماز واجب نہیں ہو جائے گی جب تک یہ زوال کے بعد سورج ڈھلنا شروع نہ ہو جائے. تو اس جگہ پہ شریعت نے سبب کو سورج کے ڈھلنے کو اس کا سبب بنایا ہے اس حیثیت میں کہ جب سبب آ جائے گا تو دوسری چیز کا حکم وجود میں آ جائے گا. جب تک یہ سبب موجود نہیں ہے, عدم میں ہے, عدم اپوزٹ آف وجود, جب تک یہ سبب عدم میں ہے تو دوسری چیز کا حکم بھی عدم میں ہے. دوسری اگزامپل, شریعت نے روزے کے لیے کس چیز کو سبب بنایا ہے؟ رمضان کو. مثال کے طور پہ اگر ہم مہینے کی بات کریں تو رمضان کو سبب بنایا ہے فرض روزے کے لیے. جب تک رمضان نہیں ہے, عدم میں ہے, تو روزے کا حکم بھی عدم میں ہے, روزے کا حکم بھی نہیں اپلائی ہوتا. جیسے رمضان ثابت ہو جائے گا, وجود میں آ جائے گا, تو روزے کا حکم بھی وجود میں آ جائے گا. اسی طرح نماز کے لیے مثال کے طور پہ ایک اور سبب جو ہے وہ بلوغت ہے کہ نماز واجب کب سے ہوگی؟ جب سے انسان بالغ ہو جائے گا. تو جب تک انسان بالغ نہیں ہے تب تک اس پہ یہ حکم نہیں ہے. جیسے انسان بالغ ہو جائے گا تو یہ حکم اس کا ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یعنی ایک احکام وضعیہ میں سے ایک قسم کیا ہے سبب, جہاں پہ شریعت نے ایک چیز کو دوسرے حکم کا سبب بنایا ہے اس حیثیت میں کہ جب سبب آ جائے گا تو وہ حکم وجود میں آ جائے گا, اگر سبب موجود نہیں ہوگا تو یہ حکم بھی وجود میں نہیں آئے گا. اس کی آپ کو ایگزامپل دیں مجھے, کہاں پہ شریعت نے کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنایا ہے؟ اسی کے اضحیہ کے لیے کس چیز کو؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سبب بنا دیا کہ جب یہ تاریخ آ جائے گی تو آپ پہ قربانی کیا ہو جائے گی؟ ایک قول کے مطابق واجب, دوسرے قول کے مطابق مستحب. ٹھیک ہے, تو لیکن کب ہوگا؟ جب وہ تاریخ آ جائے گی ذی الحجہ کی. جب تک وہ تاریخ نہیں آ رہی یہ حکم وجود میں نہیں آ رہا. اسی طرح حج, زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونا, نصاب جو ہے وہ اس کا سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے, جب نصاب آ جائے گا, لیکن پھر اس پہ کنڈیشن بھی اپلائی ہوگی, جب وہ کنڈیشن آئے گی تب بھی ہو. ٹھیک ہے, اور جس طرح نکاح ہوتا ہے, نکاح میں کیا سبب بنتا ہے؟ ایجاب و قبول جو ہے ایجاب و قبول جو ہے اس کا سبب بن سکتا ہے. شرط نہیں بنے گا, شرط نہیں بنے گا ایجاب و قبول. ایک شخص نے نکاح کے لیے کچھ نے اس کو سبب کاؤنٹ کیا ہے, کچھ نے اس کو شروط میں بھی لکھا ہے, نہیں بلکہ اسباب میں ہی ہے. ایسا ہے جب تک ایک شخص نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا, یعنی چاہے وہ اشارتاً ہو, چاہے وہ معنون ہو, چاہے وہ الفاظ میں ہو, چاہے وہ لکھی طور پہ ہو, جب تک ایجاب نہیں ہوگا اور قبول نہیں ہوگا تب تک نکاح وجود میں نہیں آئے گا. اور پھر نکاح کے ٹھیک ہے شکوہ جو ہے مہر, ولی کی اجازت اور پھر شاہدین کی گواہی وغیرہ وہ شکل. دوسرا جو احکام وضعیہ میں سے ایک دوسری جو قسم ہے وہ ہے شرط, جہاں پہ شریعت نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط بنایا ہے. شرط کا مطلب کیا ہے کہ اگر دوسرے حکم پہ عمل کرنا ہے تو یہ شرط موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو یہ دوسرے حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا, لیکن صرف اس کے ہونے سے وہ حکم وجود میں نہیں آ جاتا.
مثال کے طور پہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو لازمی ہے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے، نماز کو ثابت کرنے کے لیے شرط کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اس حیثیت میں کہ اگر شرط نہیں ہوگی، شرط کا عدم ہو جائے گا تو اس چیز پہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف شرط کے وجود میں آ جانے سے اس کا حکم وجود میں نہیں آتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے صرف وضو کیا تو آپ پہ نماز واجب ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز اس وجہ سے واجب نہیں ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اپنے وضو کر لیا تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرط کیا ہوتی ہے؟ جس کی غیر موجودگی کی وجہ سے دوسری چیز کی موجودگی جو ہے وہ پرابلم میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے صرف ثابت ہونے سے یا اس کے وجود میں آنے سے نہ وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے نہ اس کا عدم ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے ابھی بات ہوئی کہ نکاح کے لیے شاہدین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ شرط ہیں، ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق نہیں بھی ہے، لیکن ایک قول کے مطابق شرط ہے کہ نکاح کے وقت کم از کم 2 گواہ موجود ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے اگر 2 گواہ جب بھی ڈھونڈ لے تو اس کا نکاح واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے ایسا تم دونوں تو گواہ ہو، چلو آ جاؤ میرا نکاح ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن نکاح کو ثبوت میں لانے کے لیے اس چیز کو پورا ہونا ضروری ہوگا، اور مانع جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز آ جائے گی وجود میں تو پھر اب اس حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ حیض، اگر حیض ثابت ہو گیا تو نماز اب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ یعنی اس چیز پہ عمل کرنے کے لیے اس چیز کو ختم کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ٹیکنیکلی اپوزٹس ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ نے ان دونوں کو ایک ہی چیز مانا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ شرط اور معنی میں فرق نہیں ہے، یہ اٹس لائک یہ کہنا کہ ایک چیز ہے اور دوسرا کہنا کہ ایک چیز نہیں ہے، یہ کہنا کہ لمبا ہونا چھوٹے ہونے کی ضد ہے، تو انہوں نے اس کو کہیں پہ ایک ہی چیز اعتبار کی ہے، یعنی وضو ہونا یا وضو کا نہ ہونا، ایک ہی بات کو انہوں نے کہا کہ کہنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن کچھ نے کہا کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر معنی وجود میں آ جائے گا تو اب وہ جو دوسری چیز سے اس کا تعلق ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، معنی جی روکنے والی چیز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی معنی ختم ہو گیا تو وہ چیز وجود میں آ جائے گی، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے حیض کی ایگزامپل دیکھی، صبح کے 10 بجے اگر حیض ختم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب نماز واجب اس وقت ہو گئی ہے، نماز واجب کب ہوگی؟ جب اس کا سبب موجود ہوگا، لیکن سبب موجود ہونے کے باوجود اگر معنی آ جائے گا تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور ایگزامپل، خرید و فروخت، خرید و فروخت میں ایک معنی کیا ہے کہ اگر آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ مجہول ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، آپ نے ایک بوری میں کچھ چیز ہے، شخص نے آپ کو بولا کہ آپ یہ چیز مجھ سے 100 روپے میں خریدتے ہیں، تو آپ خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ وہاں پہ ایک معنی آ رہا ہے، وہ معنی کیا آ رہا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو مجہول چیز کو خریدا نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ ایک معنی آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے تو آپ کو خریدنا واجب ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شرط، حکم پہ عمل کرنے کے لیے اس کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر یہ پوری ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم بھی لازمی طور پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ایک طریقے سے اپوزٹ ہے۔ اب اگر ایک چیز اپنے سبب کے اعتبار سے ہو، یعنی سبب موجود ہو، اپنی شروط کو پورا کرتے ہوئے ہو رہی ہو، اور کوئی مانع موجود نہ ہو، سبب موجود ہے، شروط پوری ہو رہی ہیں اور کوئی مانع موجود نہیں ہے، تو پھر اس پہ حکم وضعی کیا اپلائی ہوتا ہے؟ اس کی صحت کا، کہ یہ معاملہ صحیح طور پہ ادا ہو رہا ہے۔ یعنی ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے کہ صحیح ادا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اگزامپل میں یہ دے رہا ہوں مثال کے طور پہ، اگر خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، اگر خرید و فروخت کا سبب موجود ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو بیچنے کی آفر کرتا ہے، دوسرا شخص اس کو خریدنے کی آفر کرتا ہے، خرید و فروخت کی بے کی تمام شرائط موجود ہیں، پوری ہو رہی ہیں، جس چیز کو ہاتھوں ہاتھ لین دین کرنا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہی ہے، جس چیز کا فکس کیا جانا ہے وہ فکس ہو گئی ہے، جس چیز کا جاننا ہے وہ سب جان لیا گیا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی غرر نہیں ہے، اور کوئی مانع بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک چیز یا ایک چیز کسی عبادت پہ یا کسی معاملے پہ جب عمل کیا جائے گا تو اس کو حکم ملے گا کہ یہ معاملہ صحیح ہوا ہے
اور صحیح کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے جو اثرات آنے ہیں، اثرات کیا آتے ہیں؟ اگر میں ایک پین بیچتا ہوں اور آپ اس کو خریدتے ہیں، سبب موجود ہے، شروط پوری ہے، کوئی مانع نہیں ہے، تو اب اس بیع کے اثرات کیا ہوں گے؟ ٹرانسفر آف اونرشپ، کہ یہ پین اب آپ کا ہو گیا اور آپ کے جو پیسے تھے اب وہ میرے ہو گئے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ معاملہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا. اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہوا، مثلا سبب موجود نہیں ہے، آپ نے صبح کے 10 بجے ابھی سورج زوال بھی نہیں ہوا ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یا شرط موجود نہیں ہے، یا سبب موجود نہیں ہے، شرط موجود نہیں ہے، آپ نے وضو نہیں کیا تھا، یا کوئی مانع موجود ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آگے پیچھے ہو گئی تو پھر اس وقت کہا جائے گا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ فساد کی طرف چلا گیا ہے، یعنی کہ یہ فاسد ہے. فاسد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم معاملات کی بات کر رہے ہیں تو اس معاملے کے آثار اس پہ لاگو نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر دو لوگ نکاح کر لیتے ہیں لیکن ولی کی اجازت نہیں لیتے تو یہ نکاح کیسا کہلائے گا؟ فاسد کہلائے گا، کہ اب اس کے آثار اپلائی نہیں کیے جائیں گے. یا نکاح کر لیتے ہیں لیکن مانع موجود ہے. مانع کیا موجود ہے؟ مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں، تو ابھی اس کی عدت جو ہے وہ ایک مانع ہے ایک چیز کو روکے ہوئے کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ عدت میں نکاح کر لیتے ہیں تو یہ مانع ہے، یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ نکاح فاسد ہوگا. نکاح صحیح کب ہوگا؟ جب سبب موجود ہو، ساری شروط پوری ہو رہی ہو، کوئی مانع موجود نہ ہو، تب اس نکاح کو کہا جائے گا یہ نکاح صحیح ہے. صحیح کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ عبادات کی اگر ہم بات کریں تو صحیح کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے مطالبہ کیا ہے، جو اس پہ ایک ذمہ داری ادا کی ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری اس نے پوری کر دی، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہیں گے، جو اس کے ساتھ اس کے آثار ہم نے جیسے ہم نے کہا نا کہ واجب کا انسان کیا بن جاتا ہے؟ ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. تو یہ آثار جو ہے اب اس پہ مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے. شریعت نے اگر کسی چیز کا تقاضا کیا تھا، سبب موجود ہو گیا، شروط موجود ہو گئی، کوئی موانع موجود نہیں ہے، اور اس کنڈیشن پہ انسان اس کو پورا کرتا ہے، تو شریعت نے جو اس پہ ذمہ داری لگائی تھی وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. شریعت کی جو طلب تھی وہ طلب ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز پڑھو، سبب آ گیا وجود میں، نماز آپ پہ لازم ہو گئی، آپ نے شروط کا اعتبار کر لیا، کوئی مانع موجود نہیں تھا اور آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ کے اوپر سے وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. شریعت کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ پورا ہو گیا. اور اگر ہم معاملات کی بات کریں، معاملات میں کیا کیا عقود، بیع، خرید و فروخت آ سکتی ہے. آپ نے کسی چیز کو کرائے پہ دینا تھا، آپ نے کسی چیز کو کسی کے پاس گروی رکھوانا تھا، یا آپ نے کوئی نکاح کا معاملہ تھا، یا اس طرح کے کوئی معاملات تھے، تو اس میں وہ چیز ان چیزوں پہ پوری ہونے کے بعد صحیح کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے جو کانسیکوینسز شرعی طور پہ نافذ ہونے ہیں وہ اب نافذ ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز اگر صحیح نہیں ہے تو وہ فاسد کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر ایک شخص بکری خریدتا ہے، حدیث مسرات جو کراتی ہے کہ ایک شخص بکری خریدتا ہے اور اس کے مالک نے اس بکری کا دودھ جو ہے وہ روکا ہوا تھا، اور پھر اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، دھوکا ہوا ہے، تو وہاں پہ شروط میں سے ایک شرط پوری نہیں ہو رہی یا معنی میں سے ایک معنی وجود میں آ گیا، تو اب اس شخص کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو فاسد کر دے. یا نکاح میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ رشتہ کیا اور دونوں میں سے کسی کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ کوئی ایسی بیماری تھی جو پہلے انہوں نے بتائی نہیں، تو ان کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اس عقد کو کیا کریں؟ فسخ کر دیں. یا کسی عورت کی شادی کروا دی اس کے ولی نے بغیر عورت کی اجازت کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار دیا کہ اگر آپ چاہو تو اس نکاح کو فاسد کرا دو، اس کو ختم کرا دو. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کو یہ تین چیزیں ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کہیں صحیح اور فاسد کا جو ہے وہ اس پہ حکم لگتا ہے. ایک اور ورڈ بھی ہے باطل کا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں فی الحال ہم نہیں جا رہے. اور دو اور اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کانٹیکس میں، عزیمت اور رخصت کا. عزیمت اور رخصت، شریعت نے کچھ سچویشنز میں کچھ معاملات کو عزیمت پہ رکھا ہے کہ ان پہ عمل کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن انہی معاملات میں رخصت بھی دی ہے کہ اگر انسان عزیمت والے راستے اختیار نہیں بھی کرتا تو وہ رخصت پہ عمل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ نے اس کو بھی احکام وضعیہ میں شامل کیا ہے، لیکن ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے.
अभी हम कोई अमल सही कब होगा, अभी हम उसकी डिटेल बुक से जरा सी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये और वाज़ेह हो जाएगा। आज आप में से कौन रीड करेगा? पीडीएफ आपको ऑनलाइन एलएमएस पे मिल जाएगी, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने पब्लिक क्लास के तौर पे ज्वाइन किया है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। नहीं, ये रिमोट एसी का नहीं, सर्दी लगी, कम करना है यहाँ से। जी, यहाँ पे क्लास में से कोई रीड करना चाहेंगे? अब माइक में प्लीज, और माइक को थोड़ा सा प्यार कर दीजिएगा ताकि वो सही तरीके से चले। ये मैंने पढ़ लिया था, अहकामुल वज़िया व मा वज़अहु शारिउ, जिसको शारिअ ने बनाया है मिन अमारात, अलामात के तौर पे, लिसुबूतिन औ इंतिफाइन, किसी चीज को साबित करने के लिए, या फिर इंतिफा, इंतिफा का माना उसकी नफी करने के लिए, कि एक चीज साबित करने के लिए, मतलब कि मिसाल के तौर पे आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज साबित हो गई, या फिर उसकी नफी कर दी कि भाई आपकी नमाज साबित नहीं हुई है। औ नुफूजिन, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नाफिज करने के लिए, औ इल्गाइन, या फिर उसको कैंसिल करने के लिए, कि आपने ये ट्रेड किया था, ये ट्रेड अब नाफिज होगा, या फिर इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका इल्गा हो जाएगा, इसका नाफिज, इसको नफूज, इसका नफूज नहीं होगा। और इसी में से शेख साहब ने जो है वो दो पे ज्यादा फोकस किया है, अस्सिहतु वल फसादु। जी, फिर फस्सहीहु, मुअत्तल कैसे है, बिल्कुल फस्सहीहु, यहाँ से पढ़ना है। जी, फस्सहीह लुगत अस्सलीम मिनल मरद व इस्तिलाहन मा तरतबत आथार तरतबत तरतबत आथार फ़अलहु असारु फ़िअलिही, आथारु फ़अलिही अलैहि इबादतन कान अम अक़दन अक़दन। अक़दन। फस्सहीहु, सही से लुगतन क्या माना होता है, यानी जब लुगत में सही का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना होता है अस्सलीमु मिनल मरज़ी, यानी जिसमें कोई बीमारी ना हो। इंसान की बात करेंगे कि इंसान सही कब है, जब उसमें कोई बीमारी ना हो, कोई नुक्स ना हो, कोई ऐसा उसमें ऐब ना हो। किसी चीज की बात करेंगे तो उसमें किसी तरह की खराबी ना हो तो उसको कहते हैं सही। और उसूल फिक़ह की इस्तिलाह में किस माने में इस्तेमाल होता है, मा तरतबत आसारु फ़िअलिही अलैहि। मुरत्तब के लिए उर्दू में मुरत्तब ही इस्तेमाल होगा, जिसपे अप्लाई होंगे या नतीजा बनेंगे या साबित हो जाएंगे। क्या साबित हो जाएंगे? आसारु फ़िअलिही, उसके उस अमल को करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नताइज हैं, अब वो लागू हो जाएंगे। अलैहि, अलैहि का माना उस पर, यानी कि करने वाले पर, मुरत्तब होंगे, नाफिज हो जाएंगे। इबादतन खाना, चाहे वो फेल इबादत हो या फिर अक़दन कोई मामले की बात हो। अक़द कोई यानी आपस में कोई मुआहिदा हो, कोई खरीदो फरोख्त हो। यानी सही का इस्तिलाह में क्या माना है कि किसी चीज को ऐसे तरीके से करना, जब ऐसे तरीके से किया जाए कि उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अब हम अप्लाई कर सकें। इबादतन काना अब अक़दन, अब शेख साहब बताएंगे कि इबादत में सही का क्या माना है। बस सही हो मिनल इबादाती, जी रीड करें प्लीज। आगे पढ़ो जी प्लीज। मिनल इबादत
جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی سر. براتی به الذمة وسقطی به الطلب. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة بریت به الذمة وسقطی سقط سقط به الطلب. طلب. بریئت به ذمہ، بری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بری ہو جانا یعنی ختم ہو گیا، ذمہ ذمہ داری، یعنی عبادات کی صحیح کا کیا مطلب ہوگا کہ شریعت نے اس کے اوپر جو ذمہ داری لگائی ترک الفعل، وہ طلب جو تھی وہ شریعت کی طرف سے اب اس کے اوپر سے ختم ہو گئی ہے. اللہ نے اگر اس کو کسی چیز کا حکم دیا تھا تو اگر ایک شخص نے اس صحیح کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ مطالبہ انسان سے ختم ہو گیا، انسان کی وہ ذمہ داری پوری ہو گئی. اور صحیح من العقود والصحیح من العقود ما ترتبط آثاره آثاره على وجوده یا وجوده على وجوده علا کیا کرے گا؟ وجوده علا وجودی. تو سر یہ جو پیچھے ماں ہے وہ نہیں کرے گا آثاره. یہ ماں موصولہ ہے، اچھا ماں موصولہ ہے جو کے معنی میں. اب صحیح من العقود ما ترتبت، اردو میں مرتب ہونا جس پہ مرتب ہو، آثار ہو اس کے آثار، علی وجود ہی اس کے وجود میں آنے پہ. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی، شیخ صاحب نے کہا کہ اگزامپل دی کہ ترتب الملکی، ملک مانا ملکیت ہوتی ہے، علی عقد البیع کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک چیز بیچی. پہلے ملکیت کس کی تھی؟ وہ بیچنے والے کی، پہلے وہ ملکیت تھی بیچنے والے کی. شرعی طور پہ ایک چیز میری ملکیت ہے، شریعت اس چیز کی ایکنالجمنٹ کرتی ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں. مثلا کوئی شخص مجھ سے چوری کر کے لے جائے گا تو شرعی تقاضا کیا ہوگا کہ یہ چیز مجھے لوٹائی جائے کیونکہ یہ میری ملکیت ہے. اب یہ ملکیت میری طرف سے کسی دوسرے شخص کو کیسے ٹرانسفر ہوگی، اس اعتبار سے کہ شریعت اس ٹرانسفر کو ایکنالج کرے، ایکسپٹ کرے اور نافذ کرے. نافذ کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو قاضی جو ہے وہ دوسرے شخص کی فیور میں فیصلہ کرے گا کہ یہ ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اس معاملے کو صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہوگا. تو یعنی اگر عقد، اس پہ حکم ہم صحیح کا لگائیں گے، یعنی کہ العقد صحیح، یہ جب کہا جائے گا کہ عقد جو ہے وہ صحیح تھی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اس بے کے جو کانسیکوینسز آنے ہیں، یعنی اب آپ اس چیز کے مالک بن چکے ہیں اور میں اب کس چیز کا حق رکھتا ہوں؟ اس کے عوض جو میں نے آپ سے لینا ہے اب وہ میری ملکیت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو والصحیح من العقود کے معاملات میں صحیح سے کیا مراد ہوگی کہ وہ معاملہ جو ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اپلائی ہوں گے. یعنی کہ اگر نکاح صحیح طریقے سے ہوگا تو اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک نکاح صحیح طریقے سے ہوگا تو اس کے آثار کیا ہوں گے؟ آثار، اس نکاح کے آثار، اس نکاح کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ وہ شخص، وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں اب ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے میں ہیں، اب ان کے لیے جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز ہو چکی ہیں، اب اس کا عورت کا اس سے حجاب نہیں ہے وغیرہ، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ ان دونوں کی ہوگی، یعنی مرد کی طرف بھی اس کی نسبت کی جائے گی، عورت کی طرف بھی نسبت کی جائے گی. اب یہ عورت جو ہے اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی وارثہ بھی بنے، اس کا طریقہ کو بھی، میراث کے بھی حاصل کرے گی، اور بھی جو معاملات ہیں اب وہ یہاں پہ اپلائی ہوں گے. کب ہوگا یہ؟ جب یہ معاملہ صحیح ہو. ٹھیک ہے؟ اور آگے شیخ صاحب کیا بیان کریں؟ جی آپ کا ایک جو کوشچن ہے میں اس کو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جواب دیتا ہوں. سقط بھی طلب کا معنی تھا کہ شریعت کا جو تقاضا ہے جو طلب ہے اس سے وہ سخت ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے. شریعت نے ایک مطالبہ کیا تھا، انسان نے اس کو ادا کر دیا، شریعت کا مطالبہ ختم ہو گیا. یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے مطالبہ کرے کہ آپ مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کریں. جب اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ سبمٹ کر دیا تو ٹیچر کا مطالبہ ختم ہو گیا کیونکہ اسٹوڈنٹ نے اس پہ عمل کر دیا. ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه
وانتفاء موانعه کہ کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی سوائے یہ کہ اس کی تمام شروط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو اور اس کے موانع میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو. اور شروط میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہوتی ہیں اور موانع میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہو اور اس کے لیے جو بھی نیسیسری کنڈیشن شریعت نے رکھی ہیں وہ پوری ہو رہی ہو. اس کی عبادات میں ایک مثال شیخ صاحب نے کیا بیان کی کہ ایک شخص یاتیہ بالصلاۃ کہ وہ نماز یاتیہ ویسے عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے لانے کا, یہاں پہ ہم محاورتاً مراد کر لیں گے کہ ایک شخص نماز پڑھے, کب پڑھے؟ فی وقتها اس کے وقت میں پڑھے, تامتن شروطہا اس کی شروط بھی مکمل کر رہا ہو, وہ ارکانہا اس کے ارکان بھی مکمل کر رہا ہو, واجباتہا اس کے واجبات بھی سارے مکمل کر رہا ہو. واجبات یا وقت میں پڑھنا کیونکہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سبب بنایا ہے, سبب آ گیا, پھر وہ شروط بھی پوری کرے, اس کے ارکان بھی ادا کرے, یہ سب کچھ کرے تو پھر کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ یہ عبادت کیسی ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس پہ صحیح کا حکم لگ رہا ہے, یعنی کہ اب اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں, اس شخص نے یہ 4 رکعتیں پڑھ دی, شریعت کا تقاضا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور عقود میں اس کی کیا مثال ہے؟ ان یعقد بیعا کہ وہ کوئی خرید و فروخت کرے, تامۃ شروطہ المعروفہ اس کی جو معروف کنڈیشنز ہیں, جو پہچانی ہوئی کنڈیشنز ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہو اور کوئی مانع نہ موجود ہو. ٹھیک ہے, ان فقد شرط من الشروط, فقید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مفقود ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفقود ہو جائے کہ ختم ہو جائے, نہ ملے, گم جائے. ٹھیک ہے, نہ پوری ہو رہی ہو. اگر شروط میں سے کوئی شرط اگر پوری نہ ہو رہی ہو یا مانع میں سے کوئی بیع یا کوئی معاملہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی شروط پوری نہیں ہو رہی یا کوئی مانع آ جائے تو پھر وہ بیع جو ہے وہ صحیح نہیں کہلائے گی. اور بیع کا صحیح نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب ٹرانسفر آف اونرشپ نہیں ہوگا, وہ بیچنے والا خریدنے والے کے مال کا مستحق نہیں بن جاتا اور خریدنے والا بیچنے والے کی شے کا مستحق, یعنی مستحق کا مطلب یعنی کہ اس کا حق نہیں بن جاتا اس پہ. ٹھیک ہے, ملکیت کا ٹرانسفر نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ آپ نے پبلک ویکلی اسٹوڈنٹس کے جو آپ نے کنسرن کیا ہے وہ آپ کا کنسرن بالکل صحیح ہے. میں نے کل بھی ان کو ریمائنڈ کرایا تھا, ان کے ذہن سے شاید نکل گیا ہو. آئی اپولوجائز اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ میں ان کو پھر ریمائنڈ کرا دوں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. کسی وجہ سے کلاس کا ٹائم آج چینج ہوا تھا جس کا انہوں نے پبلک اس میں انفارم نہیں کیا ہے, تو اگر پاسبل ہو میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو ایک ریکارڈنگ لنک اس کا اویلیبل کرا دیں. اگر ہو سکے تو اگر آپ کے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو آپ ان کو بھی ایک بار تھوڑا انٹیمیٹ کر دیجیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ لنک شیئر کر دیں, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت معذرت. جی, انتفاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفی کرنا. ٹھیک ہے, ثابت کرنا اور اس کا اپوزٹ نفی کرنا. مثال فقد الشرط فی العبادتی کہ عبادت میں کسی شرط کا نہ پائے جانے کی اگزامپل کیا ہے کہ ان یصلی بلا طہارت, اگر ایک شخص طہارت کے بغیر نماز پڑھے تو طہارت نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اگر طہارت کے بغیر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے شرط پوری نہیں ہو رہی. اور خرید و فروخت میں کیا ہے؟ ان یبیع ما لا یملک کہ کوئی شخص ایسی چیز بیچے جس کا وہ خود مالک نہ ہو. خود مالک ہونا شرط ہے ایک. میں یہ چیئر اس وقت تک نہیں بیچ سکتا جب تک کہ میں اس کا مالک نہ ہوں. میں ایک شخص کو آگے کہوں گا ہاں بھائی 500 روپے کی یہ چیئر لوگے, وہ کہتا ہے ہاں میں لے لوں گا, اور اس نے مجھے 500 روپے دیے, میں نے اس کو چیئر دی, وہ چیئر لے گیا. یہ بیع کیسی ہے؟ یہ بیع صحیح نہیں ہے کیونکہ میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں. جب میں مالک ہی نہیں ہوں تو میں اس کو بیچ کس حیثیت میں رہوں؟ ٹھیک ہے. اور مانع کی شیخ صاحب نے اگزامپل کیا دی, ان یتطوع بنفل مطلق فی وقت نہیں کہ ایک شخص مطلق نفل پڑھتا ہے. مطلق نفل کا مطلب کیا ہے کہ جو جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, جس کی کوئی شریعت نے کوئی, ویسے ہی ایک شخص 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ کس وقت میں پڑھ رہا ہے؟
وقت نہیں، جس وقت میں شریعت نے منع کیا ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، اگر اس وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ ایک مانع موجود ہے، ایک چیز موجود ہے جو کہ اس شخص کو منع کر دیا کہ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شیخ صاحب نے یہ شرط کیوں لگائی کہ نفل مطلق ہو؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو کہ اگر کوئی کسی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے وہ نفل ہو، مثال کے طور پہ ایک شخص وضو کرتا ہے تو وضو سے جو تحیت الوضو آتے ہیں وہ منع شدہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی، اس طرح تحیت المسجد وغیرہ ہے، تو اس میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی اگر نفل مطلق ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، ویسے ہی شخص 2 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہے تو ویسے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مانع موجود ہے، اور مانع یہاں پہ کیا ایگزامپل دی کہ ایسا وقت ہے جس پہ شریعت نے منع کیا ہے، مثال کے طور پہ زوال کے وقت، یا پھر سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد، یا پھر غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے نماز کے بعد، جی بالکل آپ نے صحیح ایگزامپل دی عصر کے بعد، تو یہ اس وقت مانع آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نفل اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جس ثواب کا ارادہ کر رہا ہوا ہے وہ ثواب اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور عقد میں یعنی خرید و فروخت کے یا ویسے ہی معاملات میں شیخ صاحب نے کیا ایگزامپل دی کہ ایک شخص جمعے کی اذان کے بعد ایک چیز کو بیچتا ہے۔ کیوں یہ ایگزامپل کیوں دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو، اب خرید و فروخت نہ کرو۔ اس وقت ایک مانع آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ منع کر دیا ہے کہ اب خرید و فروخت نہیں کیا۔ ویسے اب جائز ہے، آپ کسی بھی، آپ فجر کے ٹائم کریں، آپ ظہر کے ٹائم کریں، آپ عصر کے ٹائم کریں، آپ دوپہر میں کریں، شام میں کریں، شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، لیکن ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جمعے کے دن جب جمعے کی نماز اذان ہو جائے اس کے بعد نماز سے پہلے نہیں کرنی ہے خرید و فروخت۔ اگر ایک شخص اس وقت میں کوئی چیز بیچتا ہے تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مانع موجود تھا، اس وجہ سے اس کی بیع جو ہے وہ صحیح نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فساد جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ بھی لیجئے گا کہ فساد اس کا بالکل اپوزٹ ہے، کہ اگر کوئی چیز ایسی صورت میں ہو رہی ہو کہ کوئی شرط پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی مانع موجود ہو تو پھر کیا ہوگی کہ وہ عبادت یا وہ معاملہ کہلائے گا کہ یہ فاسد ہے، اور اب اس کے جو آثار آنے تھے وہ آثار نہیں آئیں گے۔ ایک شخص ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے لیکن قبلے کی طرف نہیں پڑھتا، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ شریعت کا تقاضا ابھی بھی قائم رہے گا کہ شریعت کا اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے کہ اس کو نماز پھر پڑھنی پڑے گی، چاہے اس نے ایک بار پڑھ 4 رکعت پڑھ لی، وضو کے ساتھ پڑھ لی، لیکن قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھی، اس کو قبلے کا پتہ تک نہیں پڑھی تھی، واپس پڑھو، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی مانع موجود ہو، ایک عورت روزہ شروع کرتی ہے، روزے کے بیچ میں حیض شروع ہو جاتا ہے، اب مانع آ گیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتی کہ اب میں نے تو روزہ پورا کرنا ہے، اب بس 1-8 گھنٹہ رہتا تھا میں روزہ پورا کر لوں، میرا روزہ پورا ہو گیا اس دن کا، ایسا نہیں ہوگا۔ مانع آ گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی۔ یا پھر عقد میں کوئی ایسا معاملہ آ گیا، جیسے میں نے کہا میں ایک چیز کا مالک نہیں ہوں اور میں بیچ دیتا ہوں، تو یہ بیع کیسی کہلائے گی؟ بیع کیسا آئے گی کہ یہ بیع فاسد ہے، اس کے جو آثار آنے تھے اب وہ آثار نہیں آئیں گے اس چیز پہ، ٹھیک ہے۔ پھر شیخ صاحب نے ایک چیز بیان کی ہے، میں اس کو آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ ایک یہ فاسد اور باطل کی اصطلاح میں، جس طرح میں نے آپ کو فرض اور واجب کی اصطلاح میں ایک فرق بتایا تھا کہ کچھ نے فرق کیا ہے، تو اس طرح فاسد اور باطل کی اصطلاح میں کچھ نے مطلقاً فرق کیا ہے کہ فاسد اور باطل مختلف معنی میں ہیں، اور عام طور پہ کچھ خاص معین معاملات ہیں جہاں پہ فقہاء نے، علماء نے فاسد اور باطل میں فرق کیا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر 2 لوگ جو ہیں وہ نکاح کر لیتے ہیں بغیر ولی کی اجازت کے، تو ایسے نکاح کو فاسد کہا گیا ہے، باطل نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مثال کے طور پہ اپنی بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو ایسے نکاح کو مطلقاً باطل قرار دیا گیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ اگر ایسا فعل کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے یا دیگر محرمات میں سے کسی سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس کو بال اتفاق سب نے کہا ہے کہ یہ نکاح اصل ہے ہی نہیں، نہ اس کے کوئی بھی اثر جو ہے، کوئی آثار میں سے کوئی اثر اپلائی ہوگا، نہ یہ کہ وہ اس کے ولی سے اجازت لے کے اس نکاح کو صحیح کرا سکتا ہے یا کوئی اور شرط پوری کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی شخص نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ معاملہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ولی کی اجازت لے لے تو اب اس کو نکاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اختلافی ویسے معاملہ ہے، لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ولی کی اجازت مل جائے تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس معاملے میں تھوڑا فرق کیا۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے نکاح سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کو کسی نے بھی ولد الزنا نہیں کہا،
ठीक है, यानी इतना बड़ा क्लेम किसी ने भी नहीं किया है कि अगर एक शख्स ने वली की इजाजत नहीं ली, निकाह कर लिया, तो उसकी औलाद जो है वलदुज ज़िना होगी, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। इसलिए इन कुछ मामलात में फासिद और बातिल में फर्क किया है। अदरवाइज फासिद और बातिल को एक ही मामले में लिया गया है कि अगर एक बै के बारे में कहा जाए कि ये बै फासिद है या ये बै बातिल है, तो दोनों से मुराद एक ही है। तो अभी हम आसानी के लिए फासिद को बातिल के माने में ही रखते हैं। आप इंशाल्लाह जब कोई फिकी मामला ऐसा पढ़ेंगे जहां पे ये फर्क वाज़ेह करना होगा, तो वो शेख जो है वो आपको इंशाल्लाह खुद बता देंगे। जैसे मैंने आपको एक निकाह का मामला बताया, इसी तरह हज के और उम्रे के मामले में जो है वो कुछ मसाइल में शरीयत ने फासिद और बातिल में एक फर्क रखा है कि फासिद बातिल ऐसा होता है कि कंप्लीटली सिरे से हुआ ही नहीं, और फासिद ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई करेक्टिव मेजर ले लिया जाए तो वो चीज यानी रिपेयर वर्क से वो काम चल सकता है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी। अल क्या 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 वर्ड लिखा हुआ है? पेज 14 पे वल फर्क बैनहुमा। जी, फिल इहराम वगैरह। अच्छा, इसको ऐसा कर लेंगे, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर कर लूंगा। अभी वो दूसरी शेख का टाइम हो रहा है। बाद सेकेंड अजान के बाद, तो बस वो इसलिए मैंने अजान का, मैंने कहा वो पूरी मसाइल में हम नहीं जा रहे। एक जो ऑनलाइन आवाज था जिसका मैंने पहले कमिटमेंट किया था, वो कमिट करेगा अगर हुक्म माने के वजूद में आने से सही कब होगा, इबादत में सही कब आने, ये फिर बात है। अगर कोई माने वजूद में आ जाए तो फिर उस हुक्म पे अमल उस वक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो माने दूर ना हो जाए। जब वो माने दूर हो जाएगा तभी जो है उस हुक्म पे अमल किया जा सकता है, और इबादत सही उस वक्त होगी जब कोई माने वजूद में ना हो। ठीक है, सकत बेतलब को मैंने बता दिया था। क्या हाँ 14 पे क्या कह रहे हैं? वकुल्लु फासिदिन मिन इबादाति वल उक़ूदी व शुरूति फ़ैन मुहर्रम। ये हिस्सा जो है ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे वापस से, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और इंशाल्लाह उसको रीड भी कर लेंगे। ठीक है जी। ये मैं चेक करवा लेता हूँ। आप जो कह रही हैं कि नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अगर नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो किसी हद तक मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा। जी, निकाह का मामला मैं इंशाल्लाह वापस रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।